آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے ایران اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایران پر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، ایران پر جو ہے یہ جنگ تھوپی گئی ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اس پروگرام کے توسط سے جو ہے میں اس وقت عالم اسلام کو مخاطب کر رہا ہوں کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ کسی بھی طور پر جو ہے تماشائی بننے کی غلطی نہ کرے، بلکہ اپنے برادر اسلامی ملک ایران کا کسی بھی طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کرے۔ یاد رہے کہ اگر اس وقت جو ہے عالم اسلام نے جو ہے وہ اپنی کسی بھی سیاسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے ایران کی مدد نہیں کی، بلکہ ایران سے جو ہے وہ اپنا منہ موڑ لی، تو یقین جانیے کہ ان کا انجام بھی جو ہے وہ پھر ایران سے زیادہ ہی بدتر ہوگا۔ ایران وہ آخری لائن ہے کہ اگر اسے جو ہے وہ کفار عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو کہ پورا کا پورا عالم اسلام جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ گیا، عالم اسلام ان کا غلام بن گیا۔ میں پھر اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ عالم اسلام کو مخاطب کر رہا ہوں کہ ایران کی اس وقت جو ہے وہ شدید مدد کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر اس وقت آپ نے پیٹھ موڑا، اس وقت اگر آپ نے بے رخی کا مظاہرہ کیا، اس وقت اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا ایران کا، تو پھر آپ کا انجام جو ہے وہ ایران سے بھی بدتر ہونے جا رہا ہے۔ جس طریقے سے خود فرنگی ہندوستان پہنچے تھے اور ہندوستان پہنچنے کے بعد جس طریقے سے ایک کے بعد ایک ریاستوں پر جو ہے وہ اپنی چالاکی مکاریوں اور خود وہاں کے مقامی لوگوں کی غداری کی وجہ سے جو ہے قبضہ کرتے چلے جا رہے تھے، اس وقت تک ان کا قبضہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا پورے ہندوستان پہ، جب تک انہیں میسور کے راجہ ٹیپو سلطان کا جو ہے وہ خاتمہ نہیں کرنا پڑا۔ جس طریقے سے ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہی جو ہے خود مدراس کے گورنر جنرل جو ہے ہیرڈ نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی محفل میں جو ہے شراب کے جام پر جام جو ہے وہ انڈیلتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ وہ نعرے لگاتے رہے، شراب انڈیلتے رہے، کیونکہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے جو ہے وہ فرنگیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ وہی بالکل کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے اس وقت عالم اسلام کی۔ عالم اسلام کا جو ٹیپو سلطان ہے وہ ایران ہے۔ اگر ایران کی ریاست یا ایران کی حکومت کا اس وقت خاتمہ کفار کے ہاتھوں کر دیا جاتا تو یقین جانیے کہ جس طریقے سے ہندوستان اس وقت ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد پورا ان کے کنٹرول میں چلا گیا تھا، اسی طریقے سے ایران کو فتح کرنے کی صورت میں پورا کا پورا عالم اسلام ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ تو یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہ عمل کا ہے۔ اس عمل میں جو ہے خود ایران کی جو ہے وہ ہر طرح سے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ تم مسلمانوں سے تو زیادہ بہتر کفار ہیں، بقول امریکی صدر کے، کہ اس وقت ایران کی پشت پر جو ہے اس جنگ میں ایک طرف اگر روس کھڑا ہے تو دوسری طرف جو ہے نارتھ کوریا اور بعض دوسرے ممالک بھی جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ان سب مسلمانوں کے لیے جو ہے انتہائی شرم کا مقام ہے، جو کہ اس وقت اپنی 1.5 انچ کی مسجد کو بچاتے ہوئے جو ہے ایران کا ساتھ دینے سے کترا رہے ہیں، بلکہ ایران سے انہوں نے ایک طریقے سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ زبانی کلامی ان کے بیانات تو میڈیا پر آ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ ایران کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں اور انہیں اپنی جو ہے وہ فضائی حدود تک جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ایک ترکی کے علاوہ کہ ترکی نے جو ہے وہ انہیں اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ باقی ایران کے جو دوسرے اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں جو کہ اسلامی ملک ہیں، وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ اس وقت کفار کے آلۂ کار بن کر جو ہے وہ ان کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی طریقے سے عالم اسلام کے لیے درست نہیں، بلکہ یہ زہر قاتل کا کردار ادا کریں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ مسلط کی گئی
یہ خود ایران پر، ایران کی طرف سے بھی بہت ہی تابڑتوڑ قسم کے حملے جو ہے وہ اسرائیل پر کیے گئے ہیں۔ تل ابیب کو جو وارننگ دی گئی تھی کہ اس کو خالی کر دیا، اس وارننگ سے وہاں پر اتنی بگڑ اور اتنی کھلبلی مچ گئی کہ اتنی کھلبلی بگڑ یا اتنی بڑی جو ہجرت ہے وہ اسرائیل کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، جو کہ اس دھمکی یا اس وارننگ کے نتیجے میں وہاں پر کی گئی، یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ تو یہ اس وقت بہت نازک ترین صورتحال ہے۔ اگر اس جنگ کو جو کہ مسلط کروائی گئی ہے، جو جارحیت وہاں پر اس وقت ایران میں کی جا رہی ہے، اگر اسے نہیں روکا گیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے تیسری عالمی جنگ کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور پھر تیسری عالمی جنگ ہو کے رہے گی۔ یہ جو اس وقت ایران پر حملہ ہے، یہ ایک طریقے سے تیسری عالمی جنگ کے لیے راہ ہموار کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ کون کوشش کر رہا ہے؟ کوشش تو ان کی یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ایران کی حکومت کو تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ ایران کے پاس اب یہ ایک بہت بڑا آپشن ہے۔ اگر وہ اپنی سمندری حدود کو روک دے، ختم کر دے، بند کر دے، تو دنیا میں جو ہے وہ توانائی کا ایک نہ رکنے والا بحران سر اٹھائے گا، جس کے نتیجے میں پورا کی پوری دنیا، مغربی دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور یہ وہ نقصان ہے جو کسی بھی صورت میں جو ہے مغربی دنیا برداشت نہیں کر سکتی، جس کے نتیجے میں پھر میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کے مقابلے میں خود ترکی کا کردار جو ہے وہ قابل ستائش ہے، اور خود چائنا کا اور رشیا کا، نارتھ کوریا کا اور دوسرے ممالک کا کردار اس میں بہت ہی نمایاں ہے اور بہت ہی بہترین کردار ہے۔ وہ ایک طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں بقول امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کتنے عرصے تک چلتی ہے اور جنگ جو ہے اس کا آخر نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو دونوں طرف جو ہے وہ انسانی جانوں کا ضیاع ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کو اس وقت ایک امن کی ضرورت ہے، تو لہٰذا امن کے لیے جو ہے وہ جنگ کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے، اور جنگ کو روکنے کے لیے خود UN کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ کرنے والوں کو جو ہے وہ اس کا ذمہ وار ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوفناک سی صورتحال ہے اس وقت۔ اس میں جو ہے وہ عالم اسلام کو جو ہے وہ اپنی معنی خیز یا دوسرے معنوں میں مجرمانہ خاموشی کو توڑتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خاص طور سے میں مخاطب کر رہا ہوں سعودی عربیہ اور UAE کی حکومتوں کی، جن کا